پاکستان کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹاف کالج کوئٹہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے دوبارہ بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ فوجی افسروں کا استقبال۔ وزیر اعظم پاکستان کی ترقی کو جھوٹی خبروں سے روکا نہیں جا سکتا۔ فیلڈ مارشل کا کوئٹہ گیریژن کا دورہ، دشمن عناصر مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے اور دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے گا۔ بلوچستان کی ترقی کا انحصار عوام دوست پالیسیوں پر ہے۔ ابھرتی ٹیکنالوجی اور افواج کے درمیان بہتر ہم آہنگی ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا افسران خود کو مسلسل تربیت دیں تاکہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ فیلڈ مارشل نے اعلیٰ تربیتی معیار، علمی استعداد اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، کہا کہ اس ادارے کے فارغ التحصیل افسران ہمیشہ اپنی کارکردگی سے نمایاں رہے ہیں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے اہل خانہ کو انصاف مل گیا۔ قتل میں ملوث ملزم عمر حیات کو سزائے موت کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا۔ مختصر تحریری فیصلے میں لکھا، قتل کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت اور 20 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ سیکشن 392 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، سیکشن 499 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سیکشن 411 کے تحت 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مجرم عمر حیات کو مجموعی طور پر 21 سال قید اور 25 لاکھ روپے جرمانہ۔ سماعت میں عمر حیات کی کالز اور چیٹ کے اسکرین شاٹس پیش۔ مدعی وکیل کی ملزم کو 2 بار سزائے موت دینے کی استدعا۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ ملزم عمر حیات نے اسٹیٹ کونسل اور ٹرائل کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ پہلے سے سوچ کر رکھنا کہ ملزم کو سزائے موت دینا ہی زیادتی ہوگی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان، کہا قطر، سعودی عرب اور یو اے ای کی قیادت کی درخواست پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امیر قطر صدر یو اے ای اور سعودی ولی عہد نے مذاکرات کو موقع دینے کی اپیل کی۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ممکنہ معاہدہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کے لیے جوہری ہتھیار نہیں رکھنے کی شرط شامل ہوگی۔ امریکی صدر کا وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور امریکی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم برقرار۔ ضرورت پڑی تو بڑے پیمانے پر حملے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایران عزت، اقتدار اور قومی حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ایرانی عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پوری طاقت کے ساتھ ایران کے مفادات اور عزت کا دفاع کریں گے۔ آخری حد تک عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی کی امریکہ کو تنبیہ، کہا کہ امریکی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فوری، فیصلہ کن، طاقتور اور وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ ایران پر نئے حملے کا سوچے بھی نہ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی کا ٹرمپ پر طنز۔ ایکس پر لکھا، امریکی صدر امید رکھتے ہیں کہ ایرانی فوج ہتھیار ڈال دے گی۔ اس کے لیے وہ پہلے حملے کی ڈیڈ لائن طے کرتے ہیں، پھر خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ایرانی قوم امریکہ کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ کسی بھی جارحیت کے جواب میں ٹرمپ کو مزید شرمندہ کریں گے۔ ایران نے ٹرمپ کا فوجی تباہی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائع نیک نے کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کا بڑا حصہ ابھی استعمال ہی نہیں کیا گیا، جبکہ محور مزاحمت پہلے سے زیادہ متحد ہے۔ ٹرمپ ایران کی عسکری طاقت کے بارے میں جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ کی ساکھ ہماری افواج کے ہاتھوں گر چکی ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے لیے نامزد سفیر کی ملاقات، ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم کا نامزد سفیر عمران احمد صدیقی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار، امید ظاہر کی کہ وہ ایران میں پاکستان کی نمائندگی مؤثر انداز میں کریں گے۔ پاکستان خطے میں امن، مکالمے اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا جاری رکھے گا۔ ایران کی سٹاک مارکیٹ 80 روز بعد کھل گئی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران سٹاک ایکسچینج مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے کھلی۔ ایرانی سٹاک مارکیٹ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد سے بند تھی۔ امریکہ میں دہشت گردوں کی مسجد میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 حملہ آور بھی مارے گئے۔ مرنے والوں میں مسجد کا محافظ بھی شامل۔ پولیس کے مطابق دونوں مشتبہ حملہ آور کمسن تھے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی شناخت اور فائرنگ کی وجہ نہیں بتائے۔ واقعہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں پیش آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا کہنا ہے اسلاموفوبیا امریکہ بھر میں مسلم کمیونٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ تمام امریکی شہری اسلاموفوبیا کا مقابلہ کریں، نفرت اور خوف کی سیاست کو ہرگز تسلیم نہ کریں۔ انمول پنکی قانون کے شکنجے میں ملزمہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی سینٹرل جیل جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی۔ پولیس نے انمول پنکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔ ملزمہ کو اضافی درجے کی عدالت کی اجازت سے جسمانی ریمانڈ کے لیے لایا گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزمہ کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل کی جائے۔ عدالت نے درخشاں اور گزری میں درج مقدمات میں بھی ریمانڈ منظور کر لیا۔ انمول پنکی کے انمول پروٹوکول کی چھانبین، فوری عدالت میں پیشی کے معاملے پر تحقیقات۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ساؤتھ پولیس کے اعلیٰ افسر نے سہولت کاری کے لیے احکامات دیے۔ اسی دوران ایک صوبائی وزیر کی جانب سے مبینہ طور پر پیغام بھیجا گیا کہ منشیات سے متعلق ملزمہ کو فوری عدالت میں پیش کیا جائے۔ ڈی آئی جی ویسٹ کی انکوائری مکمل، اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں پولیس افسروں اور اہلکاروں کی سنگین غفلت کی نشاندہی، ساؤتھ زون کے اعلیٰ افسر اور گارڈن تھانے کے افسر کے مسلسل رابطوں کا انکشاف، انمول پنکی کو عدالت میں موبائل فون فراہم کیے جانے کا بھی تذکرہ، واٹس ایپ پر ہر لمحے کی صورتحال شیئر کیے جانے کا ذکر۔ رپورٹ میں بعض افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش۔ ذرائع کے مطابق 2 پولیس افسروں کو قانونی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آئی جی سندھ اور کراچی پولیس چیف کو رپورٹ بھجوا دی گئی۔ پنکی سے منشیات خرید کر بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڑو کی پریس بریفنگ کا اس معاملے میں شفافیت رکھی ہے۔ مالی ٹرانزیکشنز میں بینکنگ مسائل آتے ہیں، تحقیقات میں مکمل شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنکی کیس میں منی لانڈرنگ کا معاملہ ہوا تو ایف آئی اے دیکھے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انمول پنکی کیس کا تذکرہ، منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت۔ ایچ ای سی سے یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف اقدامات کی رپورٹ طلب، وکیل درخواست گزار کا انمول پنکی کیس کا حوالہ۔ کہا کراچی میں ایک کیس چل رہا ہے، رائڈر اور ڈیلیوری بوائز کے ملوث ہونے کا کہا گیا ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین نے کہا منشیات رائڈر اور ڈیلیوری بوائے کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، تعلیمی اداروں میں مانیٹرنگ کی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے۔ حکام ایچ ای سی نے کہا تعلیمی اداروں میں رائڈر کے لیے جگہ مختص ہے، جو بھی رائڈر یا ڈیلیوری بوائے آتا ہے چیکنگ کی جاتی ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے استفسار کیا کہ ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ کہاں ہیں، وہ اس کیس میں اچھا کام کر رہے تھے۔ انسپیکٹر لیگل نے بتایا کہ ساجد چیمہ اب ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ جسٹس انعام امین نے ریمارکس دیے کہ جو افسر اچھا کام کر رہا ہو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وزارت تعلیم کو منشیات کے خاتمے کے لیے رولز حکومت سے منظور کرانے کی ہدایت، سماعت جون کے آخری ہفتے تک ملتوی۔ حکومت کے لیے قومی اسمبلی کا کورم پورا کرنا چیلنج بن گیا۔ اجلاس میں پھر کورم ٹوٹنے پر کارروائی نہ ہو سکی۔ حکومت آئے روز اجلاس میں کورم مکمل کرنے میں ناکام۔ کورم مکمل کرنے کے لیے 84 اراکین درکار۔ مسلم نون کے پاس ایوان میں 125 اراکین، اتحادیوں کو ملا کر تعداد 236، مگر کورم پھر بھی پورا نہیں۔ اراکین نے اجلاس میں حاضری لگا کر غیر حاضر ہونا معمول بنا لیا ہے۔ بزنس کے بجائے حاضری لگا کر
TADA بنانے میں دلچسپی، ایک دن کے اجلاس کا خرچہ 2 کروڑ 37 لاکھ روپے۔ رائے نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے قورم مکمل کرنے کی ذمہ داری نون لیگ پر ڈال دی ہے۔ نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات، پاکستان اور ازبکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں وٹو ہاؤس آمد۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کے انتقال پر اظہار تعزیت فاتح خانی کی، کہا منظور وٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام کے لیے خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ مرحوم نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ آذربائیجان، مریم نواز سے ورلڈ اربن فورم باکو میں پنجاب پویلین کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں بین الاقوامی میڈیا کی بھی شرکت، وزیر اعلیٰ پنجاب سے شرکاء اور عالمی وفود کی ملاقاتیں۔ عالمی میڈیا نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو رول ماڈل قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکام کی جانب سے بریفنگ، مختلف پروگراموں کے باعث میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی اسٹال ہولڈر سے خوشگوار گفتگو۔ شرجیل انعام ایمن کا شارع بھٹو 22 مئی کو کھولنے کا اعلان۔ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا شارع بھٹو پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ BRT آئندہ نسل کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ کانٹریکٹر نے کہا کہ BRT منصوبے کی لاگت بڑھائی جائے۔ ریڈ لائن BRT کے اور بہت سے ایشو تھے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اثرات مرتب ہوئے۔ عوام کے پیسے بچانے کے لیے FWO سے خود بات کی۔ مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سندھ اسمبلی حکومت پر تنقید، کہا کہ بجٹ خطاب میں لکھا گیا اورنج لائن میں 50,000 مسافر سفر کریں گے۔ اب وزیر موصوف نے بتایا کہ 9,500 مسافر